السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سننے والوں اور میرے فرینڈ سرکل کے تمام ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ کورونا کا وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سخت حالات ہیں۔ کئی شہروں میں کرفیو، لاک ڈاؤن اور ہسپتالوں میں اتنی بھرتی کہ مریض بیچارے پریشان حال، ڈاکٹر پریشان حال۔ ان کو سنبھالنے کے لیے جو آلے ہیں، جو مشینری ہے، وہ بھی کم پڑ رہی ہے، آکسیجن بھی کم پڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں عزیز ساتھیوں، آج جمعہ کی نماز کے وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی کچھ اپنی قوم سے خطاب کروں۔ سب سے بڑی بات، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے ہم کو یہ تلقین کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک رکھو۔ نفس کے پاکی کا مطلب عامتاً یہ لیا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی چاہو۔ لیکن ایک دوسری طرف ہماری نظر نہیں جاتی، بہت کئیوں کی نظر نہیں جاتی، اور پوری دنیا اس میں ملوث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حق، اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن تک بھی اس کو دینا ہوگا۔ اس لیے جس کا ہم نے حق مارا ہے، حق مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مال چھین لایا، اس کا کچھ کر لیا، بلکہ حق مارنا اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور میں صاف طور پر کہوں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی بھول کو معاف کیا، کسی کی غلطی کو معاف کیا، تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ یہ بندوں کا حق ہے، حقوق العباد اسی کا نام کہ کس کی کیسی بھی غلطی ہو۔ آج کل گھروں میں بہوؤں کی، بھابھیوں کی، ماؤں کی، نندوں کی، دیوروں کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور معاشرے میں جانبین کی طرف سے ایک دوسرے پر فریادیں ہوتی ہیں، اور عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، پولیس اسٹیشنوں میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا، ہم عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف دو۔ اسی طرح لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں افطار کرنا ہے، ہمیں تراویح پڑھنی ہے، اس لیے ہمیں کرفیو میں چھوٹ چھاٹ دو۔ بھئی غلطی کسی کی بھی ہے، حکومت کی غلطی کو بھی ہم معاف کر سکتے ہیں، کلیکٹر کی غلطی کو بھی ہم معاف کر سکتے ہیں، پولیس والوں کی غلطیوں کو بھی ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، یا ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے میں، آپس میں، قوم میں، سماج میں، ملت میں جس نے بھی جس کے اوپر فریاد ڈالی ہے، ان کی غلطی کو ہم نے معاف کر دیا۔ غلطی کو معاف کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی فریادیں داخل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پولیس اسٹیشنوں میں اور کورٹوں میں اپنی فریادوں کو واپس لینے کے لیے جائیں کہ بھئی بھول ہو گئی، مجھ سے بھی بھول ہو گئی، میں اب ان کی غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ ماحول بن گیا تو حکومت میں ایک تزلزل آ جائے گا، عدلیہ میں ایک تزلزل آ جائے گا، انصاف کے جتنے کورٹیں کچہریاں ہیں اس میں ایک بھوکمپ اور بھوچال آ جائے گا کہ یہ کیا ہوا، لوگ یہاں ہم فریاد لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ فریادیں واپس لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا تھوڑا سا ماحول بن گیا کہ ہم نے اپنے بندوں کے حقوق کو معاف کرنا شروع کر دیا، تو اللہ اپنے حق کو معاف کر کے ہمیں برکتوں کا ظہور دے گا، ہمیں دنیا میں خوشگوار زندگی دے گا، سکون دے گا، دنیا جنت نما بن جائے گی۔ تو اللہ ستاری کا معاملہ، اگر ہم نے کسی کے عیب بیان کرنا شروع کر دی، دیکھو یہ بھی ایک حقوق العباد ہے۔ جہاں دیکھا کہ فلاں کی بھول، فلاں کی بھول، امام کی بھول، مولوی کی بھول، درسگاہ کی بھول، اور اسکول کے پرنسپل کی بھول، ٹیچر کی بھول، یہ ساری بھولیں ہم نے اپنے خود گڑھ لی کہ اس کی یہ بھول ہے، اور ان بھولوں کو ہم گاتے پھرے پوری دنیا میں، تو یہ غیبت ہوئی، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت حرام ہے۔ تو اگر ہم نے گاتے پھرے اور دوسرے نے اس کو قبول کر لیا، تو کہ فلاں ماسٹر خراب، فلاں مولوی خراب، فلاں پرنسپل خراب، فلاں اسکول خراب، فلاں مدرسہ خراب، فلاں مسجد کے امام خراب، یہ ماحول بنتا چلا گیا، بنتا چلا گیا، بنتا چلا گیا۔ اللہ کرے کہ ہم وہ بھی دل سے نکال دیں،
اپنے نفس سے نکال دے کہ جس کی برائی میرے دل میں ہے وہ نکل جاوے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اس کے لیے روزہ ہے، اس کے لیے صبر ہے، اس کے لیے برداشت کا مادہ ہے۔ برداشت کرنا سیکھو، برداشت بزدلی نہیں ہے، برداشت بہادری ہے۔ اور مسلمان آج پوری دنیا میں برداشت کرتا چلا آیا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور لوگ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ بزدلی نہیں، وہ بہادری ہے۔ صبر کا مادہ پیدا کرو اپنے اندر، صبر کر کے اگر ہم نے اللہ سے رجوع کیا اور اپنے گناہوں کو بھی اللہ سے معاف کروایا، توبہ کی، استغفار کیا، دن میں اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں، اپنے بستر پر اکیلے میں، جہاں کہیں موقع ہوا اللہ سے مغفرت مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو انشاءاللہ وہ دل میں سے جو دوسروں کی برائیاں ہیں وہ بھی نکلتی چلی جائے گی، اور ہم دوسری جگہ بیان نہیں کریں گے پھر۔ تو تین باتیں میں نے عرض کی۔ اپنے گناہوں، اپنی بھولوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے معاف کرواؤ، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو۔ دوسری بات، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہم نے شکایتیں کر رکھی ہیں، جو فریادیں کر رکھی ہیں عدالتوں میں، اس کو واپس کھینچنے کی کوشش کرو۔ اپنے ایگو کو دباؤ، اپنی انانیت کو دباؤ، یہ برداشت کرنا ہے۔ خیر تمہارا جتنا بھی نقصان ہو، اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ منٹوں میں کسی کو حکومت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اللہ چپٹیوں میں کسی کو حکومت سے گرانا چاہے تو گرا سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اکبر ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ پہل تو کرو۔ اس لیے میں آج خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ حالات جو آئے ہیں یہ ہمارے اپنی وجہ سے آئے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو جو ہم نے معاشرے کے اندر، آپس کے خاندانوں کے اندر، آپس میں جتنی شکایتیں عدالتوں میں یا پولیس کانسٹیبلوں، پولیس کچہریوں میں ہم نے جو داخل کر رکھی ہے، اس کو واپس لینے کے لیے جاؤ۔ اگر ایسا ہوا اور اجتماعی طور پر ایسا ہوا، چلو یہاں سے واپس لیا، یہاں سے واپس لیا، تو انشاءاللہ ایک بھونچال آئے گا، اور یہ وبائیں اور یہ جو بیماریاں، جو لا علاج بیماریاں دنیا میں پھیل رہی ہیں، پتہ نہیں کسی نے اس کو کورونا نام رکھا اور کسی نے کیا نام رکھا، نام تو سائنٹسٹ لوگ رکھتے ہیں، لیکن جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس سے اگر تلافی چاہتے ہو، اس سے نجات چاہتے ہو، تو یہی اس کا حل ہے۔ دوسرا حل بھی بتا دوں میں کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، اپنے بستر کو پاک صاف رکھو، نجاست اور گندگی سے دور رکھو۔ جتنی بھی نجاست اور گندگی ہے وہاں شیطان آتے ہیں، شیطان کی خوراک ہی نجاست ہے، اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ نماز کے لیے، عبادت کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ جگہ کی پاکی، بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، یہ ساری شرطیں ہیں، وہ شرطوں کا عمل کرو پوری، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف اعتکاف میں نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم پاک صاف رہیں، ہو سکے تو ہم باوضو رہیں، ناپاک بالکل نہ رہیں، غسل کی حالت میں تو بالکل نہ رہیں، فوراً غسل کر لیں اگر غسل کی حاجت ہوئی۔ اور جو بندیاں ہماری ناپاکی کی حالت گزارتی ہیں، ان کو بھی یہ تلقین کیا جائے کہ بھئی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے اگر ہم نے پاکیزگی کا ماحول بنایا دنیا کے اندر، تو دنیا میں، فضا میں جو آلودگی کی وجہ سے جو وائرسز ہیں وہ سارے بھی خود بخود ختم ہوتے چلے۔ پاکیزگی کا ماحول رکھو، پاکیزگی میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آوے۔ دو چار باتیں جو آج جمعہ کے وقت میں میرے دل میں خیال آیا تھا، جمعہ کے بعد 2 منٹ کے لیے مسجد میں بھی بول دیا، ابھی یہاں آ کے آپ کو بھی سنا دیا کہ فیس بک کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ آپ ایک دوسرے کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں، اور صرف دل سے معاف کرنا نہیں، اس کو سمجھا بھی، دیکھ بھی میری تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر آپ معاف کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی عدالت میں بدلہ نہیں چاہتے، ہم اس کا بدلہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ اس لیے خوش گمانی کے ساتھ، اور جتنی فریادیں کورٹوں میں، کچہریوں میں، اس کو واپس لینے کی فکر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔